یہ جو مزدوری میں نے تیرا کعبہ تعمیر کر کے کی ہے، مقام تیرا سب سے عظیم ہے، شان تیری سب سے اعلیٰ ہے، رتبہ تیرا سب سے اعلیٰ ہے، اختیار تیرا سب سے اعلیٰ ہے، شان تیری سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر نو کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر نو، ایک ہوتا ہے تعمیر کرنا اور ایک ہے تعمیر نو کرنا۔ یہ آپ لفظوں سے سمجھتے ہیں، تعمیر وہ ہے جو پہلی مرتبہ کسی چیز کی جاتی ہے، تعمیر نو وہ ہوتی ہے جو پہلے سے تعمیر تو ہو گئی ہو، پھر اس کو نئے سرے سے بنانا، اسے تعمیر نو کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ کعبۃ اللہ کی تاریخ تو بہت پرانی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام ان کی بنیادیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد، طوفان نوح کے بعد جو منہدم ہو چکی تھی، ان کو پھر سے وہ تلاش کر کے وہیں سے پھر اس کی جو در و دیوار ان کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ کی در و دیوار جو ہیں وہ بلند کی جا رہی ہیں۔ ایک بڑی لطیف بات ہے، وہ میں عرض کرتا چلوں، آج ہم بھی مکانات بنواتے ہیں، مساجد بنتی ہیں، مراکز بنتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جیسے جیسے در و دیوار بلند ہوتی جاتی ہے ہمیں سیڑھی اور پیڑ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کعبۃ اللہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اس وقت پیارے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جس چیز کو بطور پیڑ اور بطور سیڑھی جس کو استعمال کیا تھا کہ وہی پتھر تھا جس پتھر پر پیارے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان نقش ہو چکے تھے، اور آج ہم اسے حج اسود کہتے ہیں۔ مقام ابراہیم جو جگہ ہے جہاں پر 2 نفل پڑھنے کا حکم ہے، وہ مقام ابراہیم دراصل وہی جگہ ہے جہاں پر وہ پتھر رکھا گیا تھا۔ اب اس پتھر کا خاصہ یہ تھا، ان کی بڑی کمال کی بات ہے، اس پتھر کا خاصہ یہ تھا کہ جیسے جیسے کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی تھی ویسے ویسے وہ پتھر خود بخود اونچا ہوتا جاتا۔ پیارے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو اس پتھر کے اوپر مزید کوئی پتھر کعبۃ اللہ کی دیواروں کو بلند کرنے کی حاجت نہیں تھی، وہی پتھر جو تھا وہ اونچا ہوتا جا رہا تھا، وہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس کے اندر ایک بڑا لطیف نکتہ ہے، وہ آپ میں عرض کروں گا۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے اس وقت پیارے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے اس وقت اس کا اجرت آ جاتا ہے، اجرت لینے کا، معاوضہ لینے کا وقت آ جاتا ہے۔ اب جتنا مشکل کام ہوتا ہے، جتنی بڑی مزدوری ہوتی ہے، اجرت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، انعام بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ اٹھائے، میرے رب نے پوچھا کہ پیارے ابراہیم مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ آگے سے عرض کی، اور کیا عرض کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ نہ تو آپ نے دنیا مانگی نہ مال دنیا مانگا، اگر مانگا تو محبوب کملی والا مانگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر بارگاہ ربانیت میں عرض کی کہ باری تعالی حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام تک ہر نبی جس نبی کی زیارت کے لیے مشتاق رہا، جس کا زمانہ پانے کے لیے تیری بارگاہ کے اندر التجائیں ہوتی رہی، تیری بارگاہ کے اندر دعائیں ہوتی رہی، تیری بارگاہ کے اندر تمنائیں ہوتی رہی، تو باری تعالیٰ حضرت آدم بھی گزر گئے، حضرت شیش بھی گزر گئے، حضرت ادریس بھی گزر گئے، صالح اور لوط بھی گزر گئے، حضرت ہود بھی گزر گئے، یعقوب اور یوسف بھی گزر گئے، حضرت یونس اور لوط بھی گزر گئے، اور اس کے بعد موسیٰ اور عیسیٰ بھی گزر گئے۔ باری تعالیٰ وقت تو میرا بھی بیتا جا رہا ہے، زمانہ میرا بھی بیتا جا رہا ہے، باری تعالیٰ یہ جو مزدوری میں نے تیرا کعبہ تعمیر کر کے کی ہے، جو مزدوری میں نے تیرے کعبے کی در و دیوار کو بلند کر کے کی ہے، اس پر مجھے اجرت چاہیے، اس پر مجھے انعام چاہیے۔ یا میرے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم ماں کیا مانگتا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا کہہ کر پیارے ابراہیم نے کہا کہ باری تعالیٰ تجھ سے بڑھ کر ہستی کوئی نہیں، تجھ سے بڑھ کر ذات کوئی نہیں، تو ذات تجھ سب سے عظیم ہے، مقام تیرا سب سے عظیم ہے، شان تیری سب سے اعلیٰ ہے، رتبہ تیرا سب سے اعلیٰ ہے، اختیار تیرا سب سے اعلیٰ ہے، شان تیری سب سے اعلیٰ ہے۔ تو جس کا مقام جتنا اعلیٰ ہوتا ہے، جس کی شان جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مکان کی فضیلت مکین کی نسبت سے ہوتی ہے۔ تو باری تعالیٰ جس کعبے کو میں نے بنایا ہے یہ تیرا گھر ہے، اسے دنیا کعبۃ اللہ کہتی ہے، اس کی نسبت تیرے گھر کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ مقام تیرا سب سے بلند ہے، تو جیسے ساری کائنات میں مقام تیرا بلند ہے، تو ساری پورے زمین پر کعبۃ اللہ کا مقام مکانوں میں سب سے بلند ہے۔ تو جو مقام سب سے بلند ہے
اور جس کی مزدوری سب سے بلند ہے اس کا پھر اجرت بھی تو بڑی ہونی چاہیے. باری تعالیٰ میں اجرت بھی بڑی مانگنا چاہتا ہوں اور وہ اجرت یہ ہے کہ محبوب اور عظمت والا نبی میری نسل کے اندر پیدا ہو. ربنا وابعث رسولا، یہ رسولہ کا جو نام ہے، نام کے اوپر جو تنوین ہے، لنگوسٹک آف عربک کے اعتبار سے اسے تنوین کہتے ہیں. جو تنوین ہوتی ہے یہ خاصہ پیش کرتی ہے، تخصیص پیش کرتی ہے. پیارے ابراہیم نے مانگی تھی مزدوری، اور مزدوری میں کیا مانگا؟ کملی والا رسول مانگا، شانوں والا رسول مانگ لیا. میرے رب نے دعا کو مقام استجاب دے دیا، قبول فرما لیا. وہ میری نسل میں پیدا کر دے تو پیارے ابراہیم تیری نسل تو بہت بڑی ہے. تیری نسل اسحاق، حضرت اسحاق علیہ السلام سے بھی تیری نسل چلے گی اور پیارے اسماعیل سے بھی چلے گی. بتا دے کہ کس نسل سے چاہتا ہے. اس وقت پیارے ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا کہا کہ باری تعالیٰ میں مصری تھا، جہاں مستری اپنی اجرت مانگتا ہے وہاں مزدور کا بھی حق ہوتا ہے. تو باری تعالیٰ میرے ساتھ میرا فرزند ارجمند پیارا اسماعیل ہی ہے، تو باری تعالیٰ پیارا اسماعیل ہی میرے ساتھ مزدور ہے. اگر تو مجھے اجرت یہ دیتا ہے کہ میری نسل میں دے گا تو ننھے سے مزدور کی بھی اجرت دے دے کہ پیارے اسماعیل کی نسل میں اس کو پیدا فرما، پیارے اسماعیل کی نسل میں اس کو پیدا فرما دے. بس یہی وجہ تھی، یہی فلسفہ تھا. حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب پیارے اسماعیل کو قربان کرنے کا وقت آیا تھا نا، تو پیارے ابراہیم علیہ السلام بے دھڑک جب چل پڑے تھے، کوئی لرزہ برہمدامی نہیں تھی. حالانکہ شفقت پدری تو ہوتی ہے. اسماعیل علیہ السلام منظور نظر بھی تھے، لگتے جگر بھی تھے. ایک لمحہ بھی آنکھوں سے اوجھل ہونا کبھی بھی قبول نہیں تھا. لیکن وہ کون سی ایسی امید تھی جو پیارے ابراہیم علیہ السلام کو بغیر گھبراہٹ کے پیارے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھنے کے لیے بھی تیار کر رہی تھی. حضور شیخ الاسلام نے فرمایا اس وقت جب تعبیر کعبہ ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا تھا کہ پیارے ابراہیم میں نے تجھے شانوں والا رسول بھی دینا ہے اور اسی اسماعیل کی نسل سے دینا ہے. تب جا کر پیارے ابراہیم نے کہا کہ لاکھ بار بھی میرا رب کہے کہ اسماعیل کی گردن پر چھری چلا میں چلتا جاؤں گا، اس لیے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ کعبے کی تعمیر کی اجرت پیارا جو نبی دیا جائے گا اسی اسماعیل کی نسل میں دیا جائے گا. تو نسل میں تو تب ہی آئے گا جب اسماعیل کو زندہ رکھا جائے گا. اللہ اکبر.